السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو حصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صد ہے ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے دامن میں ہو، وہ قوم اس بد نصیبی کی زندگی بسر کرے جس بد نصیبی کا آج ہم شکار ہیں۔ یہ حالات ہم نے اپنے کردار کے سبب، اپنی سوچ و افکار کے سبب ان حالات میں یوں زندگی بسر کرنا اپنی بد نصیبی کے سبب، اپنی کم فکری کے سبب ہے۔ اگر کہیں ہم نے اس قرآن پہ طائرانہ نگاہ ڈالی ہوتی، ہمیں اس بات کا احساس ضرور ہوتا کہ یہ وہ ضابطۂ حیات ہے جو انتہا درجے کی جاہل قوم کی طرف آیا، جن کو جینے کا سلیقہ نہیں تھا، جن کے خیالات انسانی عظمت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے اس پیغام کی طرف ان لوگوں نے کان لگایا تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی یہ دستور الحیات انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور تاریخ اس بات کی ثابت ہے کہ یہ ضابطۂ حیات واقعی ایک انقلابی دستاویز ہے۔ ان لوگوں میں اس نے انقلاب پیدا کیا، انہیں زمین کی گہرائیوں سے اٹھایا اور آسمان کی رفتوں تک پہنچایا۔ یہ ایک کردار تھا جو قرآن نے ان کا بنایا اور سنوارا، اور پھر وہ ساری کائنات کے لیے درخشندہ ستارے بن گئے۔ اس آیہ مقدسہ میں اس شخصیت کا ذکر ہے جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مقبول اور محبوب شخصیت ہے، بلکہ جب تک اسلام رہے گا مسلمان رہیں گے، اس شخصیت پہ نازاں ہی رہیں گے۔ وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا تو کائنات میں اس انداز سے پہچانا گیا کہ کوئی دوسرا اپنی پہچان ویسی قائم کر نہ سکا۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ خاص لوگ ہیں جو اللہ نے منتخب کیے ہیں میرے لیے۔ ایسے منتخب لوگوں کا کردار تاریخ کے اوراق میں ہمارے سامنے ہے کہ واقعی وہ منتخب لوگ ہی نظر آتے ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک وہ قائد ہیں، وہ رہنما ہیں کہ جن کی قیادت، جن کی سیادت، جن کے کردار اور جن کے لیل و نہار کو ایک کافر دیکھتا ہے تو وہ بھی خواہش پیدا کرتا ہے کہ کردار ایسا بننا چاہیے جیسے محمد کے ان صحابہ کا ہے۔ کس کردار کے حامل یہ لوگ ہیں؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئے تو قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ اللہ نے اس آیہ مقدسہ میں صدیق اکبر کا ذکر کیا ہے، اور آپ تاریخ اسلام کے ورق ورق پہ نگاہ ڈالیں اور قرآن کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت پہ نگاہ ڈالیں، اگر قرآن سے کسی صحابی کی صحابیت ثابت ہے تو وہ یہی بابرکت شخصیت ہے ابو بکر صدیق کی صورت میں۔ اللہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ کا ذکر کیا اور ان کے ساتھ ساتھ ابی بکر صدیق کا، کہ ایک ایسے مقام پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے مخاطب ہیں کہ کائنات کے دشمنوں، باغیوں، ظالموں، سرکشوں انسان سے چھپ چھپا کے نبی رحمت محمد رسول اللہ مکہ مقدسہ سے نکلتے ہیں، اور اس مقام پہ بیٹھے ہوئے اللہ ان کے الفاظ کو قرآن میں یوں درج کرتے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار لصاحبہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے غار میں بیٹھے ہوئے کہا۔ 1,00,000 سے زیادہ اصحاب رسول ہیں، کسی کی صحابیت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا، صرف ابو بکر کی صحابیت کا تذکرہ ہے، اور یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ دنیا میں کسی دوسرے انسان کو اس عظمت سے نہیں نوازا گیا کہ واضح طور پہ اس کو محمد رسول اللہ کا ساتھی قرار دیا جائے، اور ایسا ساتھی کہ جس ساتھی پہ محمد رسول اللہ کو بھی فخر ہو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لا تحزن، غم نہ کرو ابو بکر۔ یہ لا تحزن کا لفظ ابی بکر کے وقار اور مرتبے کا حامل بتاتا ہے کہ ابی بکر کو محمد رسول اللہ سے کتنی عقیدت اور محبت تھی۔ اگر اللہ چاہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح بھی ادا کر سکتے تھے کہ لا تخف، ابو بکر ڈرنا، اگر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہوتے تو اس کا واضح مقصود، معنی اور مفہوم یہ تھا کہ ابو بکر کے دل میں اپنی جان کا کوئی خوف پایا جاتا تھا، لیکن اللہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، کہا لا تحزن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابی بکر کے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں محمد رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا منتخب انسان دیا ہے کہ کل کائنات میں انبیاء اور رسول اللہ کے بعد ایسا کوئی انسان نہیں۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی
کی شان، اس کا وقار کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ بدترین سے بدترین دشمن بھی ابو بکر کے مرتبہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ باغی ضرور ہوا ہے، ابی بکر پہ تان ضرور کیا ہے، لیکن اس کردار کو اپنی بد کرداری کے سبب وہ چھپا نہیں سکا جس کردار کی بنا پہ اللہ ابو بکر پہ درود کہتا اور محمد رسول اللہ کو سلام کہتے۔ یہ ایک اعلیٰ اور بالا کردار ہے ابی بکر صدیق کا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں بتا رہے ہیں کہ اس کے دل میں سکون پیدا ہو جائے، اور پھر ابو بکر کا ذکر کیا اللہ نے، اور ثانیت نہیں نے اللہ کے نبی کا بھی ذکر کیا، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کے دل پہ ایسی سکون طاری کیا جیسا سکون اللہ پہ اعتماد کی بنا پہ محمد رسول اللہ کو تھا۔ صدیق اکبر کا ایک کردار کل کائنات کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام حسن عسکری اپنی تفسیر میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بکر کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا ارضیت ان تکون معی یا ابا بکر تطلبو کما اطلبو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے ان الفاظ میں ابی بکر کی شخصیت کی شناخت ہوتی۔ ابو بکر کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تم میرے ساتھ رہو اور اللہ کے دین کے باغی جس طرح مجھے تلاش کرے قتل کرنے کے لیے تجھے بھی تلاش کریں، اور ابو بکر میرے لیے تجھے شدائد برداشت کرنے پڑے، آلام برداشت کرنے پڑے، مختلف عذابوں کا تمہیں سامنا ہو، اور عزیزا امام حسن عسکری اللہ کے نبی کے اس فرمان کے بعد ابی بکر صدیق کا قول نقل کرتے ہیں کہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی اگر مجھے دنیا کی عمر مل جائے، یعنی آج سے لے کر قیامت تک میں زندہ رہوں، اور ہر لمحہ ہر پل مجھے محمد کی بنا پہ عذاب دیا جائے، اللہ کے نبی آپ کی محبت کے سبب ساری زندگی میں عذاب میں تڑپتا رہوں اور راحت پانے والی موت بھی مجھے نہ آئے۔ اللہ کے نبی قیامت تک مجھے خوشی بھی کوئی نہ ملے، مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس سے کہ محمد کی مخالفت میں مجھے ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بکر کا یہ کلمہ سنا تو فرمایا ابو بکر اطلع اللہ علی قلبک، اللہ نے تیرے دل میں جھانکا ہے اور وہی پایا ہے جو تیری زبان سے جاری ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جعلک منی بمنزلۃ السمع والبصر والراس من الجسد وبمنزلۃ الروح من البدن۔ ابو بکر تیرے اس کردار نے، تیری اس سوچ نے، تیرے اس تصور نے تجھے یہاں تک بلند کر دیا کہ اللہ نے تجھے میری سماعت بنا دیا، تجھے میری بصارت بنا دیا، اور ابو بکر اللہ نے تیرا اور میرا رشتہ اس طرح جوڑ دیا ہے جس طرح جسم کے ساتھ سر کا رشتہ ہوتا ہے اور بدن کے ساتھ روح کا رشتہ ہوتا ہے۔ تم ہو
تو میری نبوت کائنات میں آلہ پالا، تیرے بنا محمد کی زندگی کائنات کے ہر انسان کے لیے وجہ رات ہے۔ ابو بکر، اگر محمد دیکھتا ہے تو تیری بنا پہ دیکھتا ہے، سنتا ہے تو تیری بنا پہ سنتا ہے۔ اگر تجھے مجھ سے جدا کر دیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے جسم سر سے جدا ہو۔ اگر تجھے مجھ سے جدا کر دیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے بدن سے روح جدا ہو جائے۔ یعنی صدیق کا کردار، اس کی شخصیت اسلام میں وہ مرتبہ اور مقام رکھتی ہے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو اللہ نے دیا۔ اور دو شخصیات اگر کہہ دی جائیں اللہ کے نبی کی اس فرمان کی بنا پہ کہ دین کی زندگی انہی دو شخصیات سے وابستہ ہے تو یہ ایک ظاہر اور باہر بات ہے۔ کوئی شخص نہیں جس کا کردار، جس کے افعال، جس کی سوچ، جس کی فکر ویسی ہو جیسے اللہ نے محمد رسول اللہ کی بنائی، وہ اگر ہے تو ابی بکر ہے۔ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ ابی بکر تیرے اس کردار کے سبب کہ تیرے دل میں ایک رب کی جگہ ہے، ایک محمد کی جگہ ہے، تو اللہ نے تجھے میری سماعت کے منزل بنا دیا، میری بصارت، میرے جسم کا سر اور میرے جسم کی روح بنا دیا ہے۔ اب تیرے بغیر نہ محمد دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ چلتا اور پھرتا ہے، نہ لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ یہ ایک شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابو بکر کی، اور ابو بکر نے یہ کردار تاریخ کے اوراق پہ ایسا نقش کیا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر میں ہجرت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ ہجرت کر رہے ہیں، مجھے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا جہاں اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے وہاں تجھے بھی ساتھ لے جانے کا حکم۔ صدیق اکبر ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ کے ساتھ روانہ ہوتے، کام سے چپتے ہوئے رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، پہاڑوں میں، سنگلاخ زمینوں میں ابی بکر صدیق اور محمد رسول اللہ سفر کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے مقدس پاؤں میں کنکریاں لگتی ہیں۔ عرض کی اللہ کے نبی آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا کے غار تک لے جاتا ہوں۔ مجھے گوارا نہیں کہ میرے آقا کے پاؤں میں کنکریاں لگے اور محمد رسول اللہ کا پاؤں زخمی ہو جائے۔ صدیق اکبر نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور چلے غار ثور کی طرف۔ شیعہ مصنف حملہ حیدری کا لکھنے والا صدیق اکبر کے اس کردار پہ تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ درکش چنا قوت آمد پدید کے بارے نبوت توانت شدید، اور اللہ کے نبی کی نبوت کا بھار ابو بکر جیسا کمزور آدمی نے کس طرح اٹھا لیا ہے۔ پریشان ہے شیعہ مصنف، اور اس کی پریشانی کا سبب پتہ کیا ہے؟ نبی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو فتح کیا، اور اللہ کے نبی جال حق کو وضاحت الباطل کہتے ہوئے چھڑیاں مارتے ہیں بتوں پہ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، جو یہ اونچے اونچے بت ہیں ان کو چھڑی سے گراؤ۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی المرتضیٰ نے سر جھکا لیا
عرض کی اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا کا کندھا ہو اور علی وہاں پہ ہاتھ پاؤں رکھ کے بتوں کو گرائے؟ اللہ کے نبی ناممکن ہے، آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں اور ان بتوں کو گرائیں۔ ارشاد فرمایا علی تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم نبوت کا بوجھ اٹھا سکے۔ یہی سبب تھا کہ حملہ حیضی کا شیعہ مسند تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابو بکر میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھاتا ہے اور کتنے ہی گز اٹھا کے اونچائی میں چڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ کو اس غار میں لے جاتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اللہ نے شرافت اور عظمت کا یہ تاج ابی بکر کی صدیق کے سر پہ رکھا ہے۔ ابی بکر کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا کہ وہ محمد رسول اللہ کو اٹھائیں اپنے کندھوں پہ اور لمبا سفر کر کے غار ثور تک لے جائیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق تھا جس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ ایک عام بات تھی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کا کردار، اس کے افعال، اس کے لیل و نہار، اس کا جینا، دنیا میں رہنا اس قابل ہے کہ اس پہ فخر کیا جائے۔ ابنا کا یا ابا بکرن اولو من یدخل الجنت فی امتی، فرمایا ابو بکر تیرے تعلق، محبت، پیار اور وفا کا سبب ہے کہ میری امت جب جنت میں داخل ہوگی سب سے پہلے جو جنت میں داخل کیا جائے وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ تعلق کی بنا، جیسے نہیں کہہ دیا اللہ نے کہ میرے محبوب اپنے ابو بکر کو پیغام دو، اگر یہ تیرے ساتھ وفا نبھائے گا تو میں ابو بکر کے ساتھ وفا نبھاؤں گا۔ قیامت تک کے لیے جو لوگ اس پہ اعتراض کریں گے ان کا منہ بند کرنے کے لیے لاکھوں لوگ پیدا کر دوں۔ اور آج کائنات میں آپ دیکھتے نہیں، میں نے اس کیا تھا کہ صدیق اکبر کی ذات پہ، ان کے فضائل اور شرف کی بنا پہ سب سے پہلا اعتراض یہودیوں نے کیا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی صداقت کی تصدیق اللہ نے عرش کر دی۔ یا محمد، ابو بکر ایک ایسا انسان ہے کہ جس سے بڑھ کے انبیاء اور رسول اللہ کے بعد کوئی صادق نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیثیت اس کی بیان کی، اور کردار صدیق آنکھیں رکھنے والے انسانوں کے لیے ایک ایسا نت شدہ کردار ہے جس کردار پہ انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار کے دہانے پہ لے گئے، عرض کرنے لگے آقا آپ ٹھہریے، داڑھی مجھے چھوڑیے، میں غار کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ ابو بکر سبب کیا ہے کہ تو پہلے غار میں داخل ہو، میں کیوں تیرے ساتھ نہ جاؤں؟ عرض کی ان کان فیہ شیء، اللہ کے نبی اگر اس غار میں کوئی اذیت دینے والی چیز موجود ہے، ابو بکر کہتا چاہتا ہے میرے محمد کو نقصان نہ پہنچے، ابو بکر کو وہ تکلیف پہنچ جائے۔ میں چاہتا ہوں اللہ کے نبی آپ باہر تشریف رکھیں، کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی یہ بات سنتے ہیں تو کونین کے آقا کا چہرہ کھل اٹھا۔ ابو بکر اگر تیری یہ خواہش ہے تو تم چلے جاؤ۔ ابو بکر صدیق اندر داخل ہوتے ہیں،
روایت میں ہے کہ ہاتھوں سے ٹٹولتے ہیں زمین کو، اور جہاں جہاں کوئی سوراخ نظر آتا ہے، کپڑا کوئی نہیں، اپنی قمیض کو پھاڑتے ہیں اور اس سوراخ میں داخل کر دیتے ہیں۔ جب سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ رہ گیا۔ اللہ کے نبی اندر تشریف لے آئے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اندر تشریف لے آتے ہیں۔ ابو بکر پہ نگاہ پڑی کہ جب آیا تھا ایک زبردست کا سوٹ، بہترین قسم کا سوٹ، اس کے جیب تن تھا، اب صرف وہی کپڑا رہ گیا ہے جس سے سطر ڈھانپا ہوا ہے۔ اے الثوب یا ابا بکر، ابو بکر تو نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور تیرے کپڑے مجھے نظر نہیں آتے، اے الثوب، کہاں ہیں وہ کپڑے؟ مسکرائے، عرض کی اللہ کے نبی میں جب غار میں داخل ہوا تو بہت سارے سوراخ تھے آقا، ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے میں نے یہ کپڑا پھاڑ کے سوراخ بند کر دیا۔ اللہ کے نبی مجھے خوف تھا کہ میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ حدیث میں ہے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہم جل مایا، اللہم جل ابو بکر ما یا فی درجتی یوم القیامہ، اللہ اگر ابو بکر میرے لیے اس طرح فدا ہے تو میری درخواست ہے کہ کل قیامت کو جس مقام پہ تو نے محمد کو کھڑا کرنا ہے ابو بکر کو بھی ساتھ وہاں کرنا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ آسمان سے جبریل آیا، ان اللہ استجاب لک، اے محمد اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے کہ قیامت کے دن تیرے ساتھ جو انسان ہوگا وہ ابو بکر ہوگا۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جو صدیق اکبر کو ان کے کردار کے سبب ملا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے کردار کے سبب ابو بکر نے وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے محمد ابو بکر کی زبان سے کبھی کوئی بات غلط نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صادق و امین انسان ہے۔ مکہ کے کافر اس کے آقا کو صادق و امین مانتے ہیں کہ اس کا کردار تھا۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ ایک مولوی کہتا ہے کہ تم لوگ صدیق کی صداقت کرتے ہو، یہ کوئی صداقت کا تاج محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ ابو بکر کو ایمان سے، اسلام سے پہلے ہی لوگ صدیق کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا جاہل آدمی، یہی تو ہم کہتے ہیں الفضل ما شہدت باللہ، کہ فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اقرار اس کا دشمن بھی کرتا ہے۔ صدیق کا کردار ایسا تھا، تمام لوگوں نے، وہ کافر تھے یا مسلمان تھے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی جس نے وفا کی انتہا کر دی، بلکہ وفا کو اس کی شناخت دی، وہ محمد رسول اللہ کا یہی غلام تھا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ایسے وفادار بندے کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، دنیا میں ہی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کا ساتھ قیامت کو بھی میرے ساتھ ہو۔ صحابی رسول کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں پریشان ہو جاتا ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا گیا تو آپ اس مقام پہ ہوں گے جس مقام پہ میں پہنچ نہیں سکتا، یہاں جا نہیں سکتا، اللہ کے نبی وہاں کیسے رہوں گا؟ فرمایا نہیں، جیسے یہاں تمہیں میری مساوات حاصل ہے وہاں
بھی مصاحبت حاصل ہوگی تمہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کونین کے آقا کو صحابہ ملا کریں گے، ان کا دیدار کیا کریں گے، لیکن ان کا مقام جدا ہے. محمد رسول اللہ کا اعلیٰ اور بالا ہے. جس اعلیٰ اور بالا درجہ میں محمد رسول اللہ ہوں گے وہاں ابو بکر صدیق بھی ہوں گے. کسی کو یہ مقام نہیں ملنا. یعنی ابو بکر صدیق ہر وقت نبی کائنات محمد رسول اللہ کے پاس ہوں گے، اور صحابہ جب چاہیں گے محمد رسول اللہ سے ملاقات کر لیا کریں. یہ صحابہ میں ابو بکر صدیق کا فضل ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل آ گیا کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن ابو بکر کا ساتھ آپ کے ہوں. یہ صدیق اکبر کا ایک وہ شرف و فضل ہے جس کا قیامت تک کوئی دوسرا ہمسر نہیں بن سکتا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، ایک سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھی ہوئی. اللہ کے نبی تشریف لائے، اپنا زانو پیش کیا ابو بکر نے کہ اللہ کے نبی ساری رات بیدار رہے ہیں، صبر کیا ہے، تھک گئے ہوں گے، آپ میرے زانو پہ سر رکھ کے لیٹ جائیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ ابو بکر کے زانو پہ سر رکھ کے سو جاتے. ادھر اس سوراخ سے سانپ نکلتا ہے، اس نے دیکھا کہ میرا راستہ بند ہے. ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ کاٹا. ابو بکر پریشان، اتنا زبردست زہریلا سانپ ہے کہ صدیق سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن سب کچھ کے باوجود ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی کو نہیں ہٹایا. گواہ ہے انسانیت. وفا ایک ایسی سوچ ہے، اگر اس کو پورا کر دیا جائے ساری زندگی کے لیے انسان زندہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ سے وفا کی انتہا. اللہ نے مصائب میں، فتنوں میں، تکلیفوں میں الجھا دیا. ابراہیم کے پائے استقلال میں ڈگمگاہٹ نہیں آئی، یہاں تک کہ ابراہیم کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ ان کے بدترین دشمن ان کو آپ کے سپرد کرنے کی کوشش کرتے. منجنیق میں ڈالا، اس کو لہرا. فضا میں منجنیق لہراتی ہے، فضا طاقت ہے. فرشتہ آیا، اگر کہو تو اس آگ کو ان پہ الٹ دوں، اگر کہو پہاڑوں میں مچل کے رکھ دوں. ارشاد فرمایا تم ایک طرف ہو جاؤ، مجھے اور میرے اللہ کو رہنے دو. اگر اللہ کو یہ منظور ہے تو آگ میں جانے دو مجھے. آگ میں گرا دیا. اللہ نے دیکھا ابراہیم کے پائے استقلال میں لرزہ نہیں آیا. فرمایا انت خلیل اللہ. ابراہیم آزمائش میں تو پورا ہوتا ہے، آج کے بعد تو اللہ کا خلیل ہے. اور خلیل محبت کا آخری درجہ ہے، خلت محبت کا آخری درجہ ہے، اس سے بڑھ کے محبت نہیں. اور یہ خلت کا درجہ صرف نبی حاصل کرتا ہے جو اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے. صدیق غار میں داخل ہوا، نبی کائنات کو محفوظ کیا، ان کی جان کو جو خطرات سے ان خطرات کو ختم کیا اور ایک سوراخ پہ ایڑی رکھی. سانپ نے کاٹا، تکلیف اتنی ہے کہ برداشت سے باہر، لیکن اس تکلیف کے باوجود ابو بکر اپنا پاؤں نہیں ہلاتا کہ کہیں محمد رسول اللہ کے آرام میں خلل نہ آ جائے. اللہ نے یہ کردار دیکھا کہ وفا کی انتہا ہے، اس کو خلیل اللہ کہا، ابو بکر کو اللہ نے عتیق اللہ کہا.
اس نے وفا کی انتہا کی، خلیل اللہ بن گیا. اس نے وفا کی انتہا کی، اللہ کے نزدیک عتیق اللہ بن گیا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنا پہ صدیق اکبر اس مقام پہ کھڑے ہیں. کیا ہے؟ اپنی جان پہ اس تکلیف کو برداشت کیا، لیکن آنکھیں برداشت نہیں کر سکی. آنکھوں نے ابو بکر صدیق کا ساتھ چھوڑ دیا. آنکھوں سے آنسو ٹپکے نبی کائنات محمد رسول اللہ کے چہرے پہ گرے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی. ابو بکر رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی میں کیا بتاؤں آپ کو، کسی جانور نے ڈس لیا ہے. فرمایا مجھے کیوں بیدار نہیں کیا؟ عرض کیا اللہ کے نبی میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کے عوض محمد رسول اللہ کے آرام کو برباد، اس کی بربادی میں نہیں چاہتا تھا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک کو صدیق کی ایڑیوں پہ لگایا اور ارشاد کیا فرمایا، ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الکوثر. ابو بکر دنیا میں اس غار سور میں تو نے میرا ساتھ نمایا ہے، اللہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی تجھے میرا ساتھی بنائے گا. جب لوگ پیاسے آئیں گے، پیاس سے تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے حوض کوثر پہ آ کے پانی کا تقاضا کریں گے، درخواست کریں گے، جہاں میں پیاسے لوگوں کو کوثر کا پانی پلاؤں گا، ابو بکر میرے ساتھ تم بھی پیاسوں کو پانی پلاؤں گا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناخت کروائی ہے کہ ابو بکر کیا شخصیت ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا محبوب، ایسا مقبول کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے ابو بکر کو ناراض کیا اس نے محمد کو ناراض کر دیا، اور ظاہر ہے جس سے محمد ناراض ہو جائیں اللہ اس سے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا تعارف اس انداز سے کروایا ہے کہ انسان سن کے حیران اور پریشان ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہماری حاجت نہیں کہ اس کی توصیف کریں، تعریف کریں. اس کی تعریف تو اللہ نے کی ہے اور محمد رسول اللہ نے کی. ثقلین کے تاجدار آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صدیق کے معاملہ میں بڑے پابند رکھا کرتے تھے. ایک دن صدیق آئے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے. ابھی بات کوئی نہیں کی اللہ کے نبی سے کہ پیچھے پیچھے فاروق بھی آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی ابو بکر مجھ سے ناراض ہو کے آگے ہیں. ثقلین کے تاجدار نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں میں سرخی اوت کر آئی. عمر، یہ عمر کون ہے؟ جس کو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کھلا کے مانگا ہوا ہے، اور جو اسلام کے لیے عزت و وقار کا نشان بن گیا وہ عمر تھا. عمر، تم ابو بکر کو ناراض کرتے ہو، تمہیں علم نہیں کہ ابو بکر نے اس وقت محمد کا ساتھ دیا جب تم محمد کے دشمن تھے. اللہ کی قسم، جو ابو بکر کو ناراض کرتا ہے وہ محمد کو ناراض کرتا ہے. فاروق اعظم اللہ کے نبی کے سامنے مؤدب بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا غصہ آیا کہ صدیق اکبر خود پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی
عمر نے زیادتی نہیں کی، زیادتی تو میں نے عمر سے کی۔ اللہ کے نبی نے کہا یغفر اللہ لکا، یغفر اللہ لکا، ابو بکر تیری زیادتی کوئی زیادتی نہیں، اللہ نے تجھے ویسے ہی بخش دیا ہوا، یہ جو تو نے زیادتی کی اللہ یہ بھی تجھے بخش دے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کیا تعلق رکھتے ہیں، کیسا ابو بکر کو محبوب رکھتے ہیں؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے مجھ پہ احسان کیا ہو اور اس کے احسان کا بدلہ محمد نے اتار نہ دیا ہو۔ تمام صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے مجھ پہ احسان کیا ہو اور میں نے اس کے احسان سے بڑھ کے اس پہ احسان نہیں کیا۔ صرف ایک شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کو دیں گے۔ اللہ کے نبی کون ہے؟ فرمایا ابو بکر کے احسان کا بدلہ محمد نہیں دے سکا، قیامت کو اللہ اس کو دیں گے۔ اور فرمایا سدو کل خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد میں دروازے تھے، کھڑکیاں تھیں، ارشاد فرمایا مسجد کے تمام دروازے بند کر دو، تمام کھڑکیاں بند کر دو، صرف ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہنے دو۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے نزدیک ابو بکر کی شناخت کیا ہے، ابو بکر کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے مسجد میں آنے والے تمام دروازوں کو بند کر دیا، اگر کوئی مسجد میں دروازہ کھلتا تھا تو وہ محمد رسول اللہ کا تھا یا ابو بکر صدیق کا تھا۔ یہ اس کا ادب و احترام ہے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا سنو، وہ انسان بدترین انسان ہے جو اپنے محسن کے احسان کا بدلہ نہیں دیتا۔ وہ احسان کرنے والا آدمی محسن ہے اور جس نے احسان کیا ہے اگر وہ اس کا بدلہ نہیں دیتا وہ کائنات کا بدترین انسان ہے، محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ کوئی دوسرا اس مقام پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات نبی کے بعد سقیفہ میں جاتے ہیں جہاں صحابہ اکٹھے ہیں، لوگوں نے ابی بکر صدیق کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ ایک شخص علی المرتضیٰ کے پاس پہنچتا ہے کہ جناب خلافت کا حق آپ کا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں ابو بکر کے خلاف سوار بھی اکٹھے کر دوں، پیدل بھی اکٹھے کر دوں اور آپ کو خلافت کی مسند پہ بٹھا دیا جائے۔ ارشاد فرمایا سنو، مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم ہمارے موجودگی میں اللہ کے نبی نے ابو بکر کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا۔ نبی کائنات نے ابی بکر کو ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم نے اس کو اپنی دنیا کا امام بھی بنا لیا۔ یہ ابی بکر صدیق کا شرف کیوں ہے کہ وہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنے محبوب اور مقبول تھے کہ تمام صحابہ سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت مسلمانوں میں ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی شمول۔ احسانات کی انتہا کر دی اللہ کے نبی پہ۔ اللہ کے نبی
ابو بکر کی صدیق کی دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ساری دولت قدموں پہ ڈھیر کر دی۔ اللہ کے نبی کو بیوی کی ضرورت ہے، اپنی بیٹی کو بطور بیوی پیش کر دیا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تبھی ارشاد فرماتے تھے کہ ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں مجھ پہ کہ میں ان احسانات کو اتار نہیں سکتا۔ ان احسانات کو اتارنے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا سن لو، حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی، ابو بکر سے محبت کا اظہار کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا۔ ابو بکر نے کون سا ہمارا کام کیا تھا بدوملی میں رہنے والوں کا، پاکستان میں رہنے والوں کا، ہندوستان میں رہنے والے کا، کہ ہم ابی بکر کا شکریہ ادا کریں؟ ابی بکر تو نے یہ ہمارا کام کیا جو ہوتا نہیں ہے، تیرا شکریہ ہے کوئی؟ عرب میں، عجم میں، یورپ میں، اس تختہ عرش پہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس پہ ابو بکر نے کوئی ذاتی احسان کیا ہو۔ تو محمد رسول اللہ یہ کیوں ارشاد فرمایا حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی، ابو بکر سے محبت کا اظہار اور اس کا شکریہ ادا کرنا میری ہر امت کے فرد پہ واجب ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے وشکرہ، تو یہ شکرہ کیا ہے کہ جو احسانات ابو بکر نے محمد رسول اللہ پہ کیے ہیں تم شکر ادا کیا کرو۔ اللہ ابی بکر کو ہماری طرف سے بھی اجر عطا فرمانا جو اس نے ہمارے محمد کے ساتھ احسانات کیے۔ امت پہ واجب قرار دے دیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے۔ ابی بکر سے محبت رکھنا اور ابی بکر کا شکریہ ادا کرنا، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ابو بکر سے محبت نہیں کرتا، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ محمد کا امتی کہلانے کا حقدار نہیں۔ واضح حکم نبی رحمت محمد رسول اللہ، میں اس کو مانوں یا نہ مانوں، مجھے قبول ہو یا نہ ہو، اللہ اور رسول کا یہی فیصلہ ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، نیک لوگوں کا ذکر ہو، وہاں میرے صحابہ کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس کسی کام کی مجلس نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، اللہ نے یہ مجھ کو لوگ منتخب کر کے دیے ہیں، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ محمد ان سے محبت رکھتے، اور اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ محمد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ سے غور کریں، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اس لیے محبت کرتا ہے صحابہ سے کہ اس کے دل میں محمد سے محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اس لیے بغض رکھتا ہے کہ اس کے دل میں محمد کا بغض ہے۔ سر میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں، ٹٹولیں ان کو، جائزہ لیں ان کا جو محمد رسول اللہ کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں محمد رسول اللہ کی وہ محبت نہیں ہے۔ یہ ایک واضح چیز ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہے اور ان سے بغض میرے بغض کی وجہ سے ہے، اور جو ان صحابہ سے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مبغوض ہے، جو ان کے نزدیک مبغوض ہے وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کا اظہار کرنا ایمان کی علامت ہے، اور اگر ایسا نہیں تو اس کے دل میں وہ ایمان نہیں جو ایمان اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔